حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صدقۃ الفطر واجب کس شخص کے اوپر ہے۔ تو صدقۃ الفطر واجب ان کے اوپر ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کنہیں کہا جاتا ہے؟ تو زکوٰۃ کے لیے 4 شرائط ہیں اور صدقۃ الفطر کے لیے 5 شرائط ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے جو 4 شرائط ہیں سیم وہی 4 شرائط صدقۃ الفطر میں بھی ہے۔ اس میں ایک شرط بڑھ گیا، ایک بار دیکھ لیا جائے۔ پہلے نمبر پر فطرہ کے لیے جو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے اس میں سے ایک ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا مال تجارت ہو کہ خریدا اس نیت سے کہ بیچنا ہے اور بیچنے تک نیت برقرار رہے۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 کہ کیش یعنی نقدی پیسے ہوں، بھلے بینک میں ہو یا کسی نے قرض لے لیا ہو اور امید یہ ہو کہ وہ قرض میرا لوٹا دے گا۔ تو یہ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 کیش پیسے۔ یہ زکوٰۃ کے لیے، یہ صاحب نصاب ہونے کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ اور صدقۃ الفطر میں ایک اور بڑھا دیں گے، یہ 4 چیزیں ایسے ہی رہیں گی، صدقۃ الفطر میں ایک اور بڑھا دیں گے شرط۔ وہ کیا ہوں گے؟ وہ یہ ہوں گے کہ اس کے پاس ضروریات کے علاوہ بھی سامان ہو، جیسے گاڑی ہے، ضرورت کے علاوہ بھی ہے، گاڑی لگی ہوئی ہے، کپڑے ہیں یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ضرورت سے علاوہ ہے، رکھے ہوئے ہیں، یا یہ 5 چیزوں کی قیمت ملا جلا کر کے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ یعنی کل ملا کر سمجھنا یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے لیے صاحب نصاب ہونے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہے۔ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا مال تجارت ہو یا نقدی پیسے ہوں جو ان کے بقدر ہو، یا ضرورت سے زیادہ سامان ہو۔ تو ایسا شخص جو ہے فطرہ ضرور ادا کرے گا۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صدقۃ الفطر ہمیں کب ادا کرنا ہے اور کیوں ادا کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر یہ ہم رمضان المبارک میں جو روزہ رکھتے ہیں، اس روزہ میں ہم سے جو کوتاہی، کمی بیشی، بھول چوک، جان بوجھ کر نہیں کیا، انجانے میں ہو گیا، الانسان مرکب عن الخطأ والنسیان، بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اسی غلطی کا کفارہ ہے، اسی غلطی کے کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد صدقۃ الفطر دینے کا یہ ہے کہ یہ صدقۃ الفطر دینے سے ہمارے غریب بھائی اور ضرورت مند بھائی، پریشان حال بھائی، ان کی بھی دلجوئی ہو جاتی ہے، عید کی خوشی میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور ان کی بھی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2 مقصد ہے کہ ہمارے روزے میں جو کمی بیشی ہو، صدقۃ الفطر سے اللہ اس کو مکمل کر دیتا ہے اور ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کب دینا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اور جو افضل طریقہ ہے
عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے دینا ہے۔ رمضان المبارک میں کسی بھی تاریخ کو صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے دے دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص عیدگاہ جانے سے پہلے نہیں دیا، عید کے دن کسی بھی وقت دے دیا، تو اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ یا عید کے دن نہیں دے سکا تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب باقی ہے، وہ عید کے دوسرے تیسرے دن بھی دے گا اگر، تو اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، اور اگر نہیں دے گا تو اس کے اوپر واجب الادا ہوگا کہ وہ دے۔ یہ باتیں ہو گئی۔ پھر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صدقۃ الفطر کس کے طرف سے دینا ہے، اور کن کے طرف سے دینا ضروری ہے۔ تو صدقۃ الفطر والد اپنے طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے گا۔ جس شخص کے پاس جو صاحب نصاب کے ہم نے 5 شرائط بتائے، یہ چیزیں ہیں، تو وہ آدمی اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کے طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اگرچہ اس کی نابالغ اولاد عید الفطر کے صبح صادق سے پہلے پیدا ہوئی ہو، چھوٹا بچہ ہے، اس کے طرف سے بھی صدقۃ الفطر دینا پڑے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بالغ اولاد ہو تو بالغ اولاد کے طرف سے باپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے، نابالغ اولاد کے طرف سے باپ کے اوپر واجب ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ لیکن اسی طریقے سے بالغ اولاد تو ہے لیکن پاگل ہے، عقلی نہیں، مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو ایسی اولاد کے طرف سے، پاگل اولاد جو بالغ ہو اس کے طرف سے ضروری ہے کہ اس کا باپ ادا کرے گا۔ بیوی کی طرف سے شوہر پر ضروری نہیں کہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا، لیکن اگر شوہر بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنی بیوی سے پوچھنا یعنی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر خود بخود جو ہے صدقۃ الفطر بغیر بیوی کے علم کے، بغیر بیوی کے اجازت کے صدقۃ الفطر کوئی شخص اپنی بیوی کی طرف سے دیتا ہے، دینے کے بعد بیوی سے اجازت لیتا ہے، تو یہ نہیں مانا جائے گا اور یہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ ظہر کی نماز جو پڑھی ہے نماز، اس کی اب میں نیت کرتا ہوں کہ یہ ظہر کی نماز 4 رکعت تھی۔ تو کسی بھی عبادت کے ادا کرنے سے پہلے اس کی نیت کی جاتی ہے، اس کا ارادہ کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، پھر اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ ادا کرنے کے بعد اس کو سمجھنا، اس کی نیت کرنا، اس کا ارادہ کرنا کافی نہیں۔ اس لیے بیوی کے علم میں دے کر کے یا اس کو بتا کر کے اگر شوہر بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو ادا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی بالغ اولاد ہو، بالغ اولاد کے طرف سے بھی والد ادا کر رہا ہے تو یہ صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، لیکن اپنی اولاد کو بتا دے کہ تم سارے لوگوں کی طرف سے، میں خود صدقۃ الفطر سارے بچوں یعنی اور بیوی کو بولے کہ تمہاری طرف سے بھی میں صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہوں، تو اس صورت میں صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گی۔ پھر ایک چیز ہے کہ صدقۃ الفطر دینا کب ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے دے دینا انتہائی افضل اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہماری کوشش ہو کہ ہم عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے یا عید سے کچھ دن پہلے دے دیں، تو تاکہ ہمارے ضرورت مند بھائی ان پیسوں سے اپنی ضرورت کو
پوری کر سکے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ صدقۃ الفطر ایک آدمی کی طرف سے کتنا دینا ہے اور کیا کیا دے سکتے ہیں۔ تو اس میں دو قول ہیں۔ جمہور علماء کا قول ہے کہ صدقۃ الفطر 1.25 کلو گیہوں، 1.25 کلو گیہوں یا جو دے یا کشمش یا کھجور دے تو اس کا 2 گنا، یعنی 1.25 کلو گیہوں کا 2 گنا لگ بھگ 3.5 کلو ہوتا ہے۔ تو کھجور کشمش یا جو دے تو 3.5 کلو اسے ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن صاحب احسن الفتاوی نے اس کی بڑی تفصیل اور مدلل اس پر بات کیا ہے، گفتگو کی ہے، اور ایک احسن طریقہ، بہترین طریقہ بتایا ہے کہ انسان اگر گیہوں دے تو 2.25 کلو 2.25 اتنا گیہوں دے، اور اگر کھجور یا کشمش یا جو دے تو اس کا 2 گنا دے۔ اور جو احسن اور بہتر جو ہے غریبوں کی ضرورت کے پورا کرنے کے اعتبار سے یہ کسی حد تک بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ ہو، ورنہ کوئی شخص جو ہے 2.25 کلو گیہوں بھی دیتا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ابھی صدقۃ الفطر 2.25 کلو گیہوں یا کھجور کشمش یا جو اس کا ڈبل دینا ہے، تو غریبوں کی ہمدردی تو زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم کھجور، اللہ نے اگر استطاعت دیا ہے، اللہ نے حیثیت دیا، اللہ نے پیسہ دیا ہے، تو بہتر اور اچھا یہ ہے کہ ہم کھجور سے صدقۃ الفطر ادا کریں، کشمش سے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ تو اس کے رقم یہ تھوڑا سا مہنگا تو ہوگا لیکن غریبوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ 3 امام، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ہے، یعنی گیہوں ہے تو گیہوں ہی دینا ہے، جو ہے تو جو ہی دینا ہے، یا کھجور ہے تو کھجور ہی دینا ہے، یا کشمش ہے تو کشمش ہی دینا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ غریب اور ضرورت مند کی ضرورت پیسے سے بھی پوری کی جا سکتی ہے، تو ان چیزوں کے عوض میں پیسہ بھی اگر دیا جائے تو اس سے بھی غریبوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ تو 3 امام کے نزدیک تو صرف چیز ہی دینا ہے، گیہوں تو گیہوں، جو تو جو، کھجور تو کھجور، یا کشمش تو کشمش۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قیمت بھی دے سکتے ہیں، اور یہی افضل ہے، لوگ دیتے ہیں۔ اور کھجور کشمش اللہ نے اگر حیثیت دیا ہے تو اس کی قیمت دیں، بھلے اس کی قیمت تھوڑی زیادہ ہوگی، لیکن اگر یہ ہم دیتے ہیں تو غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، پریشان حال لوگوں کی بڑی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن گیہوں بھی دے رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب کرنا کیا ہے، اس کی قیمت دینی ہے تو ہر علاقے کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ 2.25 کلو گیہوں اگر دے رہے ہیں تو 2.25 کلو کی قیمت پوچھ لیں، یا 2.25 کلو دے رہے ہیں تو 2.25 کلو کی قیمت پوچھ لیں، اور جو قیمت بنتی ہو وہ قیمت جو ہے آپ غریبوں کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی شخص صدقۃ الفطر کے رقم کو مسجد میں لگا سکتا ہے؟ تو نہ تو صدقۃ الفطر کے پیسے کو مسجد میں لگا سکتا ہے انسان، اور نہ ہی زکوٰۃ کے رقم کو مسجد میں لگا سکتا ہے۔ اور صدقۃ الفطر مدارس میں بھی دیے جا سکتے ہیں۔
اس میں دینے سے دو فائدہ ہوگا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب یتیم بچے پڑھیں گے، وہ اس پیسے کو کھائیں گے اور کھا کر کے دین کا علم، قرآن کا علم سیکھیں گے. اس سے امت کا بڑا فائدہ ہوگا. امید ہے کہ ہم صدقۃ الفطر کے مسائل کو کسی حد تک سمجھ پائے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی صدقۃ الفطر کو صحیح طریقے سے سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.